والأرضين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، آج جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 286 286۔ سورہ بقرہ میں 280 پر 6 آیتیں ہیں۔ اس عدد کو آپ اچھی طرح یاد رکھ سکتے ہیں، 780 پر 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد، تو یہ 280 پر 6 سورہ بقرہ کی آیتوں کی تعداد۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا، اللہ کسی بھی شخص کو ذمہ داری نہیں دیتا، الا وسعہا، مگر اس کی طاقت بھر ہی ذمہ داری دیتا ہے۔ لا یکلف، اللہ تکلیف نہیں دیتا، مگر عربی زبان میں تکلیف کا معنی وہ نہیں جو اردو میں ہے۔ اردو میں تکلیف کا معنی ہے کسی کو دکھ دینا، مصیبت پہنچانا، جبکہ عربی زبان میں تکلیف کا معنی ہے ذمہ داری دینا۔ یہ دو زبانوں کے اندر اکثر گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ تو تکلیف، مکلف کسے کہتے ہیں؟ ذمہ دار، رسپانسبل، ذمہ دار کو مکلف کہتے ہیں۔ ایک مسلمان کب مکلف ہوتا ہے؟ جب وہ بالغ ہو اور عاقل ہو، بالغ بھی رہے عاقل بھی رہے۔ بچہ 4 سال 5 سال کا یہ مکلف نہیں ہے، اس پر نماز بھی فرض نہیں، روزہ بھی فرض نہیں۔ ہاں، اس کی تربیت کے لیے اس کو نماز کی تاکید کریں، نماز کا شوق دلائیں، وہ پڑھ لیتا ہے۔ روزہ تربیت کے لیے، ٹریننگ دینے کے لیے روزہ رکھوا لیں تو روزہ رکھ لیتا ہے بچہ، تو اس کے حق میں وہ روزہ نفل ہوگا اور اس کا ثواب اسے بھی ملے گا، اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ مگر اگر پوچھا جائے کیا اس بچے پر روزہ فرض ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوا، جس کی عمر 4 یا 5 سال کی ہے، تو ہم جواب دیں گے کہ روزہ اس پہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح جو پاگل ہے، مجنون ہے، جس کو عقل ہی نہیں ہے، اس پر بھی کوئی عبادت فرض نہیں، وہ بھی غیر مکلف ہے، مکلف نہیں ہے۔ مکلف عربی کا لفظ، اردو میں ذمہ دار، انگریزی میں رسپانسبل۔ تو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں،
پروردگار کہتا ہے اللہ ذمہ دار نہیں بناتا کسی آدمی کو الا وسعہا، جتنی اس کے اندر گنجائش ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، جتنی اس کے اندر طاقت ہے، اتنی ہی ذمہ داری اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو شریعت کے اندر جو بھی ذمہ داریاں ہم کو دی گئی ہیں تو ان ذمہ داریوں کو ہم کہتے ہیں تکلیف شرعی۔ تکلیف شرعی، شریعت کے ذریعے دی گئی ذمہ داریاں۔ 5 وقت نماز پڑھنا یہ ذمہ داری دی گئی ہے، ماہ رمضان میں روزہ رکھنا یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج ادا کرنا، یہ ذمہ داریاں۔ پھر اس کے بعد شادی ہو جائے تو بیوی کے اخراجات کو برداشت کرنا اپنی طاقت بھر، یہ بھی شریعت کی طرف سے مقرر کی گئی ذمہ داری ہے۔ اور ماں باپ بچوں کی تربیت کرے، یہ بھی شریعت کی طرف مقرر کی گئی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی ذمہ داری دیتا ہے جتنی طاقت بندے کے اندر ہے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ وہ پروردگار مہربان ہے، مولا کریم ظالم نہیں ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب بندوں پر ظلم کرتا ہی نہیں۔ مولا ظالم نہیں ہے بلکہ مولا بڑا مہربان ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پر بڑا مہربان۔ تو جو ذمہ داری اللہ نے ہم کو دی ہے اس ذمہ داری میں ہمارا ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ آخرت میں اجر و ثواب ملے گا، وہ اخروی فائدہ، اور دنیا میں دل کو سکون ملے گا، معاشرے میں عزت ملے گی، چہرے میں رونق رہے گی، کاروبار میں برکت رہے گی۔ اگر آپ شریعت کی ذمہ داریوں کو نبھاتے جائیں گے تو یاد رکھیے آپ پرسکون زندگی گزاریں گے۔ تو یہ قاعدہ شرعی ہے، تکلیف ما لا یطاق، تکلیف ما لا یطاق، یعنی ایسی چیز کی ذمہ داری دینا جسے بندہ انجام نہیں دے سکتا، یہ ناممکن ہے، عقلاً ناممکن اور اعتقاداً ناممکن۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قاعدہ بتا دیا، اور پروردگار جانتا ہے کہ بندے کی قدرت کیا ہے، بندے کی ایبلٹی کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ رکھ سکتے ہیں، بس اتنی مقدار میں روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا۔ ایسا نہیں کہا کہ لگاتار 15 دن روزے رکھ لو، لگاتار 10 دن روزے رکھ لو، ایسا حکم دیا ہی نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے میرا بندہ اتنا ہی کر سکتا ہے، بلکہ بندہ جتنا کر سکتا ہے اس سے بھی بوجھ ہلکا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہلکی پھلکی ذمہ داری دی۔ اگر کوئی 8 گھنٹے کام کر سکتا ہے لگاتار تو اس کا مالک اسے 8 کے بجائے 6 گھنٹے ہی ذمہ داری دیتا ہے، تو یہ مالک کا اس پہ کرم ہے۔ تو پروردگار کا ہم پہ کرم ہے۔ اگر ہم سحری کے بغیر روزہ رکھنا چاہیں تو کبھی کبھی رکھ لے سکتے ہیں، رکھ لیتے بھی ہیں۔ کبھی نیند لگ گئی، سحری کو نہیں جاگ پائے، سحری کا وقت گزر جانے کے بعد آنکھ کھلی، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ فرض روزہ ہے، رمضان کا روزہ ہے، سحری کے بغیر ہی رکھ لیں گے اور روزہ گزر بھی جاتا ہے۔ تو بہت سی عبادتیں ایسی ہیں کہ ہماری طاقت بڑھ کر ہے، ذمہ داری کم ہے، طاقت بڑھ کر ذمہ داری کم۔ 7 بار طواف میں چکر لگانے کا حکم دیا، 7 بار،
اگر وہ چاہتا تو 70 بار بھی دے سکتا تھا، 70 بار بھی دے سکتا۔ کوئی صاحب کہتے میں 10 بار بھی کر سکتا، چکر لگا سکتا ہے کیا؟ نہیں 7 بار ہی لگانا ہے۔ تم 10 بار کر سکتے ہو، لیکن تمہارا کریم پروردگار ایسا کرم فرمایا ہے کہ 7 سے تمہاری ذمہ داری کو ختم کر دی۔ 7 چکر لگاؤ تو یہ ایک طواف، 7 چکر کا یہ ایک طواف، اور استلام 8 ہوتے ہیں۔ تو حضرات محترم، جہاں ہم شریعت کو دیکھتے ہیں، شریعت بہت آسان ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ الدین یسر، دین آسان۔ لوگ اسے کٹھن سمجھتے، فجر کو اٹھنا بہت گرا لگتا ہے۔ تم نے سمجھ لیا، ورنہ فجر کو اٹھنے کی عادت پڑ جائے تو فجر کو اٹھنے میں کوئی دقت نہیں۔ جو لوگ روزانہ نماز فجر کو جاگتے ہیں ان سے پوچھئے کیا دقت، وہ بولیں گے کہ فجر کے وقت سونے میں بڑی دقت ہے۔ فجر کے وقت سو جائیں تو نیند ہی نہیں لگے گی۔ تو تکلیف شرعی ہماری طاقت بھری اللہ دیتا ہے، یہ اللہ نے اپنا قاعدہ بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو قاعدہ مقرر کیا یہ اس کے رحم و کرم کی وجہ سے، ورنہ وہ مالک ہے، جیسا چاہے حکم دے دے، بندے کی طاقت سے بڑھ کر بھی حکم دے دے، پھر بندہ اگر نہ کرے تو پوچھے کیوں ایسا نہیں کیا، مگر وہ قادر مطلق بھی ہے، رحیم و کریم بھی ہے۔ پھر پروردگار نے کہا لہا ما کسبت، ہر آدمی کو ملے گا جو اس نے کمایا، جو نیکی اس نے کمائی اس نیکی کا اجر اسے برابر ملے گا۔ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، اور اس پر وہ وبال آئے گا جو اس نے برائی کے راستے سے کمایا۔ کسب کا معنی ہے نیکی کرنا، اکتساب کا معنی ہے برائی کرنا، حالانکہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ کسبہ اسی کو باب افتعال پہ لاؤ تو اکتسبہ ہو جاتا، مگر یہاں پر لہا کے قرینے سے کسبت کا معنی ہے نیکیاں کرنا، اور علیہا کے قرینے سے اکتسبت کا معنی ہے برائی کرنا۔ تو جو نیکی تم کرو گے اس میں اے بندو تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارے رب کا کوئی فائدہ نہیں، اور اے بندو جو برائی تم کرو گے اس میں تمہارا ہی نقصان ہے، تمہارے رب کا نقصان نہیں ہے۔ نفع اور نقصان خدا پہ طاری ہو یہ محال ہے۔ کیوں؟ نفع وہ پاتا ہے جو نفع کا ضرورت مند ہے۔ یہ دوا مجھے نفع دیتی ہے، یعنی طاقت کم تھی، دوا کی وجہ سے میری طاقت بڑھ گئی۔ خدا کو کوئی چیز دینے والی نہیں ہے تو خدا کو نفع پہنچا یہ بول ہی نہیں سکتے آپ۔ خدا کو نفع پہنچا یہ بول نہیں سکتے۔ خدا سب کو نفع دینے والا ہے اور اسے کسی نفع کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر نفع کی ضرورت ہو جائے تو وہ نفع کا محتاج ہو جائے گا، اور احتیاج رب کی ذات پر ممتنع، محال، امپاسبل، جو محتاج ہے وہ خدا ہے ہی نہیں۔ تو خدا کو پہچاننا ہے، خدا کو پہچاننا ہے، اسی کا نام توحید ہے۔ پھر نقصان بھی خدا کو نہیں ہو سکتا، نقصان اسے ہوتا ہے جو کمزور ہے۔ بھائی مجھے نقصان ہو گیا، میں سوچا کہ 1 لاکھ کماؤں گا، گیا تو 1 لاکھ کمایا نہیں بلکہ میرے لاکھ روپے چلے گئے، کیوں نقصان ہوا؟ یہ ہماری کمی۔ تو کمی بندے میں ہے اسے نقصان ہوتا، رب میں کمی ہی نہیں تو رب کو نقصان کیا ہو؟ تو نفع اور نقصان دونوں سے پروردگار عالم کی ذات منزہ ہے۔ تو بندے کو نفع بھی ہے، بندے کو نقصان بھی ہے۔ تو مولا کریم نے کہا کہ تم شریعت کی پابندیوں پہ عمل کرو گے
تو تمہارا فائدہ ہے، شریعت کی پابندیوں کو چھوڑ دو گے تو تمہارا ہی نقصان ہے۔ تو یہ قاعدہ اور یہ اصول بتانے کے بعد پروردگار عالم اپنے بندوں کی دعا کا ذکر کرتا، اس کے نیک بندے اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، لا تؤاخذنا، ہمارا مؤاخذہ نہ کر، ہماری گرفت نہ کر، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم غلطی کر بیٹھیں، خطا ہو جائے ہم سے، بھول ہو جائے۔ تو خدا کے بندے ہمیشہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس بات کو مان لیتے ہیں کہ میں بھول سکتا ہوں، میں بھولوں گا اس نہیں بولتا نا، وہ خود کو ہی نہیں پہچانتا، خود کو پہچانتا نہیں۔ الانسان مرکب بین الخطأ والنسیان، انسان جو ہے دو چیزوں کا کمپوزیشن ہے، دو چیزوں سے مرکب ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ خطا، دوسری چیز ہے نسیان۔ نسیان کا معنی کیا ہے؟ بھول جانا، بھولے بغیر میں بھول ہی نہیں سکتا، ایسا بول ہی نہیں سکتا، بولنے والا بھول جاتا ہے۔ اور یہ بھی عربی میں مشہور مقولہ ہے، اول الناس اول ناس، اول الناس اول ناس، پہلا انسان پہلے بھولنے والا ہے۔ انسان سے پہلے کوئی مخلوق بھولی کیا؟ فرشتہ کچھ بھولا؟ روایت نہیں ہے، مگر انسان بھول گیا۔ پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ پروردگار کہتے ہیں فنسی آدم، آدم علیہ السلام بھول گئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، فنسیا، بھول گئے۔ ولم نجد لہ عزما، پروردگار کہتا ہے کہ آدم کے دل میں اس غلطی کے کرنے کا پکا ارادہ کبھی تھا ہی نہیں، بھول گئے۔ بھولنے کے باوجود پروردگار نے کہا تو نے کیوں ایسا کیا؟ تو آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے پروردگار میں بھول گیا، میری کیا غلطی ہے، ایسا نہیں کیا، بلکہ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں نے، میاں بیوی دونوں نے ظلم کر لیا خود پر۔ یہ ہے بندگی، اپنی غلطی کو بندہ تسلیم کرتا ہے تو خدا کو اس پہ بڑا پیار آتا ہے۔ بچہ غلطی کر دیا، آ کر بولتا بچہ آپ سے، ابا میں نہیں جانا تھا، میں کر دیا، تو باپ کو رحم آیا تھا، جھوٹ بولا تھا یا اکڑ کر بولا گیا تو کیا غلطی ہوگی پوچھا۔ باپ نے کہا کہ دیکھ بیٹا، گھر کے باہر نہیں جانا، چلے گیا۔ آ کر باپ پوچھتا کیوں گیا؟ ہاں نہیں جانا تھا، میں چلے گیا، غلطی ہو گئی، تو باپ کو پیار آ جاتا۔ یہاں کی زبان میں بولتے میا آ جاتی، باپ کو، ابا کو میا آ جاتی بچے پر، کیا بچہ ہے۔ اس کے باوجود نہیں گیا تو کیا تم میں جاتے، نہ میں گیا تو کیا ہوا پوچھتا، آپ کیوں گئے، پھر مجھے کیوں بولتے نہیں جانا بول کے۔ تو یہ چیز، یہ ہٹ درمی بندہ ہی برداشت نہیں کر سکتا تو مولا کریم کیسے پسند کرے گا؟ تو اپنی غلطی کو تسلیم کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار ہماری گرفت نہ کر، یعنی ہم کو مت پکڑ اگر ہم بھول جائیں، رحم کر مولا، اگر ہم خطا کر دیں رحم کر پروردگار۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، بندہ اللہ کو پکارتا ہے ربنا، اے ہمارے پالنے والے، خدا کو اس پکارنے پہ پیار آ جاتا ہے۔ انبیاء کرام کی دعائیں دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی ہے قرآن میں، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے۔ ہر ایک نے اپنی دعا میں رب کو کیسے پکارا؟ ربنا تقبل منا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ تو ہر ایک نے خدا کو منانے کے لیے،
خدا کو منانا ہے تو اسی انداز میں پکارا ہے، ربنا اے پالنے والے، اگر تو نہیں پالے گا تو میں جاؤں کہاں؟ الہی ان طردتنی، اے پروردگار اگر تو مجھے دھتکار دیا تو پھر تو ہی بتا کس کا باب ہے، کس کا دروازہ ہے جا کے میں ٹھکراؤں، جا کے کھٹکھٹاؤں؟ تیرا ہی دروازہ ہے۔ اے پروردگار ان طردتنی فأی باب اخرع، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الہی ان طردتنی فأی باب اخرع، اگر تو مجھے دھتکار دیا جا، تب جا کر کہاں؟ جا کے پھر تیرے پاس آنا، تیرے سے بھاگا تو مجرم تیرے ہی پاس آنا، دوسرا کوئی دروازہ مجھے نہیں ہے، میں لاچار ہوں، میں مجبور ہوں۔ تو یہ عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی، اور عبادت کا مطلب ہے عاجزی۔ عبادت اس لفظ کی وضاحت حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب تفسیر بیضاوی بہت مشہور ہے۔ جتنے دینی مدارس ہیں، ان دینی مدارس میں جہاں مولوی کا کورس ہے وہاں تفسیر بیضاوی پڑھائی جاتی ہے۔ اب چند نئے طرز کے مدرسے پیدا ہو گئے، وہاں پر یہ کتاب پڑھانے میں دقت ہوتی، اس لیے کتاب کو ہی نکال دی۔ میں نئے مدرسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے جو روایتی مدرسے ہیں جنہیں ٹریڈیشنل مدرسہ کہتے ہیں، سالوں سے چلے آ رہے ہیں، وہاں پہ جب تک کوئی تفسیر بیضاوی نہ پڑھ لے وہ عالم نہیں کہلاتے۔ تو تفسیر بیضاوی میں عبادت کا مطلب جو بیان کیا گیا ہے، اقصی غایت الخضوع والتذلل، اقصی کے معنی آخری درجہ، غایت خضوع والتذلل، جھک جانے، ذلیل ہونے، اپنے آپ کو جھکا دینے کا جو انتہائی درجہ، اس سے بڑھ کر جھکنا ہو نہیں سکتا۔ لاسٹ اسٹیج آف ہیوملٹی، جھک جانے کا آخری درجہ، یہ خدا کے ساتھ ہی جائز ہے، دوسرے کے ساتھ جائز نہیں، اسے کہتے ہیں عبادت۔ تو عاجزی والی عبادت خدا کو پسند ہے، اکڑ والی عبادت خدا کو پسند ہے۔ اپنی اکڑ کو نکالو، اپنے کبر کو نکال، اپنے کبر کو نکالو، نکالنے کے لیے اللہ اکبر کہو۔ وہ اکبر ہے، میں اکبر نہیں، وہ بہت بڑا ہے، میں کچھ بھی میرے اندر بڑائی نہیں ہے۔ تو یہ عبادت، یہ ہے عاجزی۔ جلال الدین رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، مثنوی شریف کے اشعار الہامی اشعار، عجز کار انبیاء و اولیاء، عاجزی مقبول دربار خداست۔ یہ عاجزی کرنا یہ کن لوگوں کا کام ہے پتہ ہے؟ کار انبیاء، نبیوں کا کام ہے، وہ اولیاء کا کام ہے۔ عجز کار انبیاء و اولیاء، کیونکہ دنیا والوں کو بڑا درجہ مل گیا تو جھکنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا، مگر اولیاء روحانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے باوجود ایسی عاجزی کرتے ہیں کہ سامنے والا دھوکہ کھا جاتا۔ کیا بھائی میرے سامنے بیٹھے، کیا ابھی نہیں، سمپل آدمی بھائی، ان کو تو بڑے آدمی سمجھ گئے، سو تمہاری غلطی بتا، کتنے بڑے ہی ان کا خدا ہی جانتا ہے۔ تو عجز جو ہے کار انبیاء و اولیاء، نبیوں اور ولیوں کا کام ہے عاجزی مقبول دربار خدا کے دربار میں جو چیز مقبول ہوتی ہے وہ عاجزی ہی مقبول ہوتی ہے۔ تو خدا کے بندے خدا کی بارگاہ میں کیا عرض کریں، خدا خود سکھا رہا ہے۔ تو ایک وضاحت یہ بھی ہے کہ ربنا کے پہلے ایک فعل مقدر ہے، یہ ایک فعل مقدر کا معنی کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے، انڈرسٹوڈ بٹ ناٹ پروناؤنسڈ، ملحوظ ہے ملفوظ نہیں ہے، ملحوظ ہے ملفوظ نہیں ہے، یعنی ذہن میں لائیں مگر زبان سے نہیں بول سکتے۔
تو وہ کیا پہلے قولو ربنا، اے بندو یوں عرض کرو. یہ قولو جو ہے یہ مقدر ہے. مقدر کا معنی کیا ہے؟ چھپا ہوا، انڈرسٹوڈ، سمجھ لینا، بولنا نہیں. کسی کو آپ بول رہے ہیں بیٹھ، اس کا مطلب کیا ہے بیٹھ کا؟ تو بیٹھ. یہ تو جو ہے یہ مقدر ہے، تو بولنے کی ضرورت نہیں، لیکن سمجھ مجھے بولتا بیٹھ. اگر کوئی مجھ سے کہا تو میں کسے بولتے ہوں؟ بھائی بیٹھ تم کو دکھایا تو تم کچھ بول رہا ہوں، تو بیٹھ. یہ تو نہیں بولا جاتا. بیٹھ بولے تو سمجھ گئے. انگریزی میں سٹ بولے تو بس یو سٹ، ایسا نہیں بولتے نا. یہ یو جو ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے، اگرچہ کہ اس کو ہم زبان پر نہیں لاتے. تو یہ قولو کا جو فعل ہے، قولو کا معنی بولو، عرض کرو. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اصرا، ہم پر کوئی بوجھ نہ رکھ. بوجھ، وزن، بھاری چیز. کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ہم سے پہلے والوں پر تو نے رکھا تھا بوجھ، اگلی قوموں پر. اے پروردگار احکام بڑے سخت تھے. اے پروردگار تیرے مصطفیٰ کے طفیل، ویسے سخت احکام ہم پر نہ رکھ. پہلے کیا احکام تھے؟ اگر کوئی چیز گندی ہو جائے، چمڑا ناپاکی چمڑے میں لگ جائے تو اسے دھونے سے وہ ناپاکی دور نہیں ہوتی، چمڑا کاٹ کے نکال دینا. اس کے بعد اس کا علاج کرو، کچھ بھی کرو. گندگی سے بچ کے رہنا، گندگی پڑنا ہی نہیں بدن پر. اگر پڑ گئی تو اسے کاٹ کر نکالنا. یہ تھا اگلی قوموں میں. اسی طرح توبہ ہر جگہ قبول نہیں ہوتی تھی. خاص جگہ بیت المقدس میں جا کر توبہ کیا تو ہی توبہ قبول ہوگی. اب جہاں بیٹھے تو توبہ کرو، توبہ قبول ہو جاتی. اور یہ بھی تھا حکم کہ اگر غلطی کر دے آدمی تو اس کا قریبی آدمی اسے قتل کر دے. قتل کیا تو اس کی توبہ قبول ہو جائے. ایسے ایسے سخت احکام تھے. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اللہ نے آسان شریعت بنا دی، بڑی آسان شریعت. تو ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان لوگوں پر جیسا بوجھ، کما حملتہ، کما کے معنی جیسا کہ، کما کا معنی کیا ہے؟ جیسا کہ حملتہ، تو نے رکھا ہے پروردگار اس بوجھ کو، علی الذین من قبلنا، ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، ربنا پکارو. رب کو تم پہ بڑا پیار آتا ہے، مگر سمجھ کر پکارو تو اثر ہے، سمجھے بغیر پکارو تو تم کو ہی اثر نہیں ہے. یہاں پہ اثر نہیں ہوا تو پھر وہاں سے کرم کیسے ہوگا؟ سمجھ کے پکارنا. اللہ اللہ بولنا آتا کسے؟ اللہ اللہ بولنے میں رب دسے، اس میں بڑا وسیع مفہوم ہے. یعنی رب کو پہچان کر رب کو بلاؤ. ربنا ولا تحملنا، اے پروردگار ہم پر وہ ذمہ داری نہ رکھ، ما لا طاقت لنا بہ، جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. اس دعا کو رب نے قبول کیا. فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اتنی ہی ذمہ داری دیتا ہے جتنی بندے کی طاقت ہے. ما لا طاقت لنا بہ، جس کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے وہ ذمہ داری ہم کو مت دے. کیونکہ اگر تو ذمہ داری دے دیا تو اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے لازمی ہے، ہم انکار نہیں کر سکتے. مگر اے پروردگار تو کریم ہے، تو رحیم ہے، اتنی ہی ذمہ داری دے جتنی ہمارے اندر طاقت ہے. اور ہماری طاقت کتنی ہے اے پروردگار ہم سے بڑھ کر تو جانتا ہے. ایک شاگرد
کی ایبیلٹی کیا ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے، شاگرد سے بڑھ کر استاد جانتا۔ اسی لیے ماں باپ استاد سے پوچھتے میرا بیٹا کتنے نمبر لے سکتا، بیٹے سے نہیں پوچھتے، کیونکہ بیٹا کیا بولے گا، میں 100 کو 100 لیتا ہوں بولے گا، اس کے دماغ میں اتنا ہی رہے گا۔ استاد بولتا تمہارا بیٹا 60 سے بڑھ کر نہیں لے سکتا، جیسا بولا ویسا ہی نکلتا۔ کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا، کیونکہ بولنے والا تو بندہ ہے۔ اکثر استاد کا جو اندازہ ہے وہ صحیح نکلتا، کیونکہ اسے معلوم کہ اس طالب علم کے اندر، اس اسٹوڈنٹ کے اندر کتنی صلاحیت ہے۔ تو جب استاد شاگرد کی صلاحیت جانتا ہے تو رب سے بڑھ کر بندے کی طاقت کو کون جانتا ہے؟ اور طاقت کا دینے والا رب ہی ہے۔ کتنی طاقت دیا رب جانتا ہے، اس بندے کو کتنی طاقت ملی رب ہی جانتا ہے، اسی نے دی ہے طاقت۔ تو ہم عرض کرتے ہیں وَلَا تُحَمِّلْنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اس کا بوجھ یا وہ ذمہ داری ہمیں مت دے۔ اے پروردگار تو چھوٹی ذمہ داری دے گا تو بھی ہم انجام نہیں دے سکتے، ہمارے اندر اتنی قابلیت کہاں ہے؟ اللہ نے کہا 5 وقت نماز پابندی سے پڑھو، کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ایک نماز مکمل طور پر پڑھ دیا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی؟ ہم سمجھیں گے ایسا، مگر جب ہماری نماز کا اسکیننگ اٹھایا جائے گا تو 1000 فالٹ نکلیں گے، اس میں 1000 غلطیاں نکل جائیں۔ اگر رب کے فرشتے ہماری نماز، ہمارے روزے کی اسکیننگ کریں گے، یعنی اس کی چھان بین کر کے بتائیں گے، کہ اسکیننگ ایسا لفظ ہے جو آج آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اسی لیے یہ لفظ بول رہا ہوں، اردو کا لفظ نہیں ہے مگر آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اسکیننگ کریں گے، ایک زمانے میں ایکس رے کو لوگ سمجھتے تھے، آج اس سے ترقی کر دیے، ترقی ہو گئی۔ تو ہماری کتنی غلطیاں ہیں یہ ہم نہیں جانتے، مگر کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں۔ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس لیے کہ بھول جاتے ہیں، ہماری حقیقت کو ہم بھول گئے۔ کیا ہے حقیقت؟ انسان کیا ہے؟ صاحب النسیان، بھول جانے والا انسان۔ انہ کان ظلوما جہولا، اللہ نے فرمایا انسان تو بڑا ظالم، بڑا جاہل، ایسا جاہل کہ خود کو ہی نہیں پہچانتا۔ کیسے نہیں پہچانتا؟ کہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے مگر سمجھتا کہ میرے اندر طاقت ہے، کمال نہیں ہے سمجھتا کہ میرے اندر کمال ہے۔ واعف عنا، اے پروردگار ہمیں معاف کر دے، کیونکہ جو ذمہ داری تو دے گا تو مہربانی سے ہلکی پھلکی ہی ذمہ داری دے گا، مگر ہم نادان اس ذمہ داری کو بھی انجام نہیں دے سکتے۔ واعف عنا، ہم کو معاف کر دے، واغفر لنا، ہماری مغفرت کر دے۔ اس میں لنا ہمارے لیے، یعنی اے پروردگار اگر تو ہمیں بخش دے گا تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اے پروردگار تیرا فائدہ نہیں۔ ورحمنا، ہم پہ رحم کر۔ تو اللہ کو منانے کا جو طریقہ ہے اللہ ہی نے سکھایا، کیونکہ بندہ جانتا نہیں، بات کرنا بھی نہیں معلوم۔ ایک ٹیچر ہی بتاتا ہے بچے کو کہ کلاس روم میں کیسے داخل ہونا، آ کر کھڑے ہونا، ایکسکیوز می سر بولو، ٹیچر ہی بولتا، اجازت دیجئے، یہ پوچھ کر اندر آنا۔ کون سکھایا بھائی؟ ٹیچر ہی سکھایا۔ ٹیچر نہیں سکھایا تو پھر بچے کو کیسے معلوم ہوگا؟ نہیں معلوم ہوگا۔ استاد اگر نہ سکھائے تو بھائی اس طرح سلام کرنا، آنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طریقے سے جھک کر سلام کرنا، ایسا نہیں کرنا السلام علیکم بلکہ ایسا نہیں کرنا، استاد ہی سکھانا، نہیں تو بچے کو کیا معلوم؟ کسی بھی طریقے سے کر سکتا ہو، کتاب کو اٹھانا، ایسا اٹھا کے پھر سکتا ہو، اسے بولا نہیں بھائی قرآن مجید کو اس طرح اٹھا کر سینے کو لگا کے جانا، استاد ہی سکھاتا ہے۔ مکتب میں، مدرسہ میں تو نادان کو کون سکھائے؟ دانشمند سکھائے۔ تو بندہ نادان ہے،
پروردگار عالم ہی سکھاتا ہے، اے بندے ایسا دعا کر، تجھے دعا کرنا بھی نہیں آتا۔ ہماری حیثیت تو ہے کہ ہم کو دعا کرنا بھی نہیں آتا، مانگنا بھی نہیں آتا۔ کیسا لکھنا ریکویسٹ لیٹر، ہیڈ ماسٹر خود ایسا لکھ با ریکویسٹ لیٹر بول کر دیا تو بچہ لکھتا سب ریکویسٹ کرنا ہے ہیڈ ماسٹر سے، ہیڈ ماسٹر صدر مدرس سے درخواست کرنا ہے۔ درخواست نامہ کیسے لکھنا یہ وہی سکھا کے دینا۔ تو ہم رب سے فریاد کریں، کیسے فریاد کریں؟ رب ہی سکھا رہا ہے۔ عرض کرو تم تمہارے رب سے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت کر، ہم پہ رحم کر، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، ہمارا مالک ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوموں کے خلاف ہماری مدد کر۔ اگر تو مدد نہیں کرے گا تو یہ کافر پر بھی ہم غالب نہیں آ سکتے۔ ہزاروں مسلمان مل کر ایک کافر کا بگاڑ نہیں سکتے۔ اگر خدا کی مدد نہ ہو، اگر خدا کی مدد ہو جائے تو ہزاروں کافر مل کر ایک مسلمان کا بگاڑ نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنوں پر غلبہ ہرگز نہیں دے گا۔ اور یہ بھی کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی اعلیٰ رہو گے، ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تم مومن رہو۔ تمہارے پاس ایمان نہیں، کوئی تمہیں مار رہا ہے تو کیا کرنا؟ ایک جگہ کئی مسلمان مارے گئے، بزرگ کے پاس بولے مسلمان مارے جاتے نا، بھائی مسلمان رہے تو اتنا بھائی کیا ایمان کہاں ہے ان کے پاس؟ ایمان کیا ہے؟ کافروں کے سارے کام کرتے نا، مشرکوں کے سارے حرکتیں کر رہے ہیں، نہ دین کی پابندی ہے، نہ رب کا ڈر ہے، نہ رسول کی محبت ہے، صرف نام رکھ لیے تو کیا ہو جاتے، اسی لیے جوتیاں کھاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ کیا، اور کبھی کبھی مومنوں کو شکست بھی ہوتی ہے تو اس کی حکمت بھی اللہ نے یہ بیان فرمائی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ تم میں سے شہیدوں کو اختیار کرنا چاہتا ہے، کسی کو شہادت کا مقام دینا چاہتا ہے، تب جا کر کافر اسے قتل کرتا ہے، ورنہ کیا مجال کافر کو کہ رب کے مومن بندے کو قتل کر، کیا مجال ہے؟ تو سامعین کرام، اللہ سے ہم یوں عرض کرتے ہیں فانصرنا علی القوم الکافرین، اے پروردگار ہماری مدد کر کافر قوم کے خلاف۔ تو اللہ نے مدد کی تو 313 صحابہ 1000 کافروں پہ غالب آ گئی جنگ بدر میں۔ جنگ بدر ایک تاریخی جنگ ہے جہاں حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا۔ تو سورہ بقرہ الحمدللہ ختم ہو گئی، اب سورہ آل عمران انشاءاللہ العزیز آئندہ محفل میں اس کی تفسیر شروع کی جائے گی۔ یہ رب کا کرم ہے، مگر میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تفسیر کر دیا۔ تفسیر تو دریا ہے، اس کا ایک قطرہ شاید بیان ہوا، ایک قطرہ وہ بھی یقیناً نہیں، شاید بیان ہوا۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہم پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے مخالفین پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔